اس میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل نے صلیبیوں سے پیغامات چھین لیے اور تمام نائٹس کو مار دیا۔ اب جب تیتوس باہر آیا ارطغرل کو ملنے کے لیے قلعے کے سامنے، تو تیتوس عمر کی لاش اس کے پاس تھی۔ جب ارطغرل نے پیغامات کے بارے میں بتایا تو تیتوس نے عمر کی لاش ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ تم لوگوں کی پہلی لاش ہے اور اب تم سب کو جہنم واصل کروں گا۔ اس پر ارطغرل کافی شدید غصہ ہوا اور تیتوس کو اس کی کاہلی کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ بتائے، جیسا کہ اس نے دیندار پر حملہ کیا اور دیگر معاملات میں۔ دوسری طرف جو سرنگ کی کھدائی پر مامور تھے ان پر بھی حملہ ہوتا ہے اور وہ تمام نائٹس کو ہمت اور دلیری سے مار دیتے ہیں اور اپنی کھدائی کا کام جاری رکھتے ہیں۔ اسی دوران تھامس دا گدھ کے ساتھ کچھ نائٹ کے ساتھ مل کر دوسری سرنگ کے ذریعے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں گلدارو وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کو چند نشانات ملتے ہیں جس سے وہ گدھ کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ جاتے ہیں اور تمام نائٹس کو مار کر گدھ کو آزاد کرا لیتے ہیں۔ اتنے میں سرنگ پر مامور افراد کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور وہ سرنگ کا دہانہ کھول لیتے ہیں اور اندر جا کر راستے کو آگے تک دیکھتے ہیں، لیکن راستہ آگے بند ہوتا ہے۔ اس پر شدید غم و غصہ کرتے ہیں اور آ کر سلیمان شاہ کو بتاتے ہیں کہ سرنگ تو کھول لی لیکن آگے سے انہوں نے پتھروں سے راستہ بند کر دیا ہے، آگے ہم اب نہیں جا سکتے۔ شہزادہ گدھ جاتے ہوئے راستے کے اندر اپنا رومال اور کچھ سامان راستے میں پھینکتا جاتا ہے جو کہ علامتی طور پر ہوتے ہیں، جو گلدارو کو مل جاتے ہیں اور گلدارو کا پیچھا کر کے گدھ کو آزاد کرا لیتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے سب کو۔ ارطغرل قلعے کے باہر محاصرے میں شدید غم و غصہ میں ہوتا ہے جب دہلی میر ان کو آگے سرنگ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تب سلیمان شاہ اسے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ اتنے میں گلدارو اور حمزہ آ جاتے ہیں اور پیچھے انہوں نے گدھ کو چھپایا ہوتا ہے۔ جب وہ گدھ کو سامنے کرتے ہیں سارے خوشی کے مارے سارے اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور گدھ چلاتا ہوا ارطغرل بھائی کے ساتھ آ کے لگ جاتا ہے۔ پھر گلدارو بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے اس کو ان کے چنگل سے آزاد کرایا اور آگے گدھ خود آپ کو بتائے گا کہ ہم سرنگ کا راستہ جان گئے ہیں جس کے ذریعے ہم قلعے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ارطغرل گلدارو کو کہتا ہے کہ آپ فرشتہ بن کر آئے ہیں بھائی، آپ نے ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری دی۔ ارطغرل کہتا ہے عمر تمہاری قربانی رنگ لے آئی، راستہ مل گیا ہے۔ شہزادہ گدھ ارطغرل اور سپاہیوں کو لے کر سرنگ کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل بھائی آج ہمیں اپنے تمام شہیدوں کا بدلہ لینا ہے، عزت دورہ بازی کا بدلہ لینا ہے اور دیگر تمام سپاہیوں کا۔ ارطغرل کہتا ہے انشاءاللہ، اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ان کافروں کو دکھا دو اپنے کائی قبیلے کی طاقت کیا ہے، اور تمام سپاہی شمع اٹھائے ہوئے ارطغرل کے پیچھے سرنگ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی قلعے کے اندر پہنچ کر صلیبیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور قید خانے سے قیدیوں کو آزاد کرواتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ دوسری طرف تیتوس اور اس کے صلیبی سربراہان اندر بیٹھے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو قاصد آ کے بتاتا ہے کہ اپنے سربراہان کو دوسری سرنگ سے بحفاظت نکالنے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ہی قاصد آ کے انہیں بتاتا ہے کہ کائی قبیلہ اندر داخل ہو چکا ہے۔ تیتوس کہتا ہے لعنت ہو اس پہ، کلاڈیوس پہ، اس کی وجہ سے انہوں نے دوسری سرنگ کا راستہ دیکھ لیا، لگ رہا وہ وہاں سے داخل ہو چکے ہیں۔ تیتوس باہر آ کر اپنے تمام سپاہیوں کو نظریں رکھنے کا کہتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل ایک کمرے سے باہر جھانکتا ہے اور سارا جائزہ لیتا ہے۔ دروازے کے ساتھ کھڑے ہوئے صلیبی کا گلے پہ تلوار پھیر کر اس سے نیزہ پکڑتا ہے۔ وہ نیزہ تیر کمان والے شخص کے سیدھا سینے پہ مارتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ تیتوس دیکھتا ہوا ہکا بکا رہتا ہے۔ تیتوس کھڑا دیکھتا ہی رہتا ہے اور ارطغرل کے سپاہی اندر آ کے صلیبیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ میر اور بامسی دروازہ کھولنے کی طرف بھاگتے ہیں۔ اتنے میں بامسی کے پہنچنے سے پہلے دہلی میر کے ٹانک پر ایک